اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان سے چلے گئے تو تم نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا، حالانکہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب و بیان، شرائع و احکام دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور یاد کرو جس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، لہٰذا اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، خدا کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر خدا نے ان کی توبہ قبول کی، اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ظاہر بظاہر خدا کو نہ دیکھ لیں گے۔ تو تم کو بجلی نے لے ڈالا اور تم اس کو دیکھتے ہی رہے۔ پھر ہم نے تم کو اٹھایا اور تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور کوہ طور پر تمہارے سروں پر لٹکا دیا، اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کو دل سے اختیار کرو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو مثل موعظہ و احکام کے، شاید پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد تم نے منہ پھیر لیا اور عہد کو توڑ ڈالا۔ اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت شامل نہ ہوتی تو یقیناً تم لوگ خسارے میں رہتے۔ پھر فرمایا کہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزات اور روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، تو اس کے بعد تم لوگوں نے گوسالہ کی پرستش کی اور تم لوگ ستمگار تھے ہی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم پر ہم نے کوہ طور کو لٹکا دیا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کو دلی اور جسمانی قوت کے ساتھ اختیار کرو، سنو اور قبول کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت جڑ پکڑ گئی تھی۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ تمہارا ایمان جس چیز کا حکم دیکھتا ہے وہ بری شے ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور سورہ مائدہ میں فرمایا کہ بے شک خدا نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے 12 نقیبوں کو اختیار کیا جو ان کے حالات سے آگاہ اور ان کے امور کے ضامن تھے۔ اور خدا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم اور مدد کرو، اور خدا کی راہ میں مال خرچ کر کے اس کو قرض حسنہ دو، تو یقیناً ہم تمہارے گناہوں کو برطرف کریں گے اور تم کو ان بہشتوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو تم سے کافر ہو جائے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 30 روز میں توریت اور لوحیں ان کے پاس بھیجی جائیں گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو وعدہ خدا کی اطلاع کی اور کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے اور اپنی قوم میں ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب 30 روز گزر گئے اور موسیٰ واپس نہ آئے، ان لوگوں نے ہارون کی اطاعت ترک کر دی اور چاہا کہ ان کو مار ڈالیں، اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے غلط کہا اور ہمارے پاس سے بھاگ گئے۔ اس وقت شیطان ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، موسیٰ تمہارے درمیان سے بھاگ گئے اور اب واپس نہ آئیں گے، لہٰذا اپنے زیورات جمع کرو تاکہ میں تمہارے لیے ایک خدا بنا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقدمہ لشکر کا سردار تھا۔ جس روز کو خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، اس نے جبرائیل کو دیکھا کہ ایک مادہ حیوان پر سوار ہیں، اور وہ جانور جس جگہ قدم رکھتا ہے وہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ تو سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھا لی، دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے۔ اس نے اس کو ایک تھیلی میں رکھ لیا اور بنی اسرائیل پر ہمیشہ فخر کیا کرتا تھا کہ میرے پاس ایسی خاک ہے۔ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو فریب دیا تو ان لوگوں نے بچھڑا بنایا۔ پھر وہ سامری کے پاس آیا اور کہا، وہ خاک جو تیرے پاس ہے لا، اور اس سے لے کر اس بچھڑے کے شکم میں رکھ دی۔ تو اسی وقت وہ بچھڑا حرکت میں آیا اور بولنے لگا۔
بال اور دم اس کے پیدا ہو گئی۔ اس وقت بنی اسرائیل نے اس کو سجدہ کیا۔ وہ 70,000 اشخاص تھے، ہر چند ہارون علیہ السلام ان کو نصیحت فرماتے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچڑے کی پرستش ترک نہ کریں گے جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے اور چاہا کہ ہارون کو ہلاک کریں۔ ہارون نے گریز کی، غرض وہ اسی حال پر قائم رہے یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز طور پر گزر گئے۔ خدا نے ان کو 10ویں ذی الحج کو توریت عطا فرمائی جو تختیوں پر نقش تھی۔ اس میں وہ سب کچھ مثل احکام و موعظے اور قصے کے جن کی ان لوگوں کو ضرورت تھی موجود تھے۔ پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ہم نے تمہاری قوم کا تمہارے بعد امتحان لیا۔ سامری نے ان لوگوں کو گمراہ اور وہ لوگ سونے کے بچڑے کی جو بولتا ہے پرستش کرنے لگے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی گوسالہ تو سامری نے بنایا، آواز اس میں کس نے پیدا کی؟ فرمایا، میں نے۔ اے موسیٰ، جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے میری جانب سے منہ پھیر لیا، گوسالہ کی طرف مائل ہو گئے، میں نے ان کے امتحان کو اور زیادہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی جانب روانہ ہوئے، اور جب ان لوگوں کو اس حال میں مشاہدہ کیا تو توریت کی تختیوں کو پھینک دیا اور ہارون کے سر اور داڑھی کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور کہا کہ جب کہ تم نے دیکھا کہ وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو میرے پاس آنے میں تم کو کون سا امر مانے ہوا؟ انہوں نے کہا، بھائی میرے سر و ریش کو نہ کھینچو، میں خائف ہوا کہیں یہ نہ کہو کہ تو نے بنی اسرائیل میں جدائی ڈال دی اور میری بات کو نہ مانا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کے خلاف عمل نہیں کیا، لیکن فرعون اور اس کی قوم کی بے شمار مال و دولت ہم کو حاصل تھی، یعنی ان کے زیورات وغیرہ، تو ہم نے ان سب کو آگ میں پگھلا دیا اور ایک گوسالہ بنایا۔ سامری نے وہ خاک اس کے شکم میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، اس سبب سے ہم نے اس کی پرستش کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری پر اعتراض کیا کہ کیوں تو نے ایسا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک مٹھی خاک دریا کی جبرائیل کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے اٹھا لی تھی، اسی کو گوسالہ کی شکم میں ڈالی تو وہ بولنے لگا، اور میرے نفس نے میرے لیے ہی زینت دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے گوسالہ کو آگ میں جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی اور سامری سے کہا کہ جا، تیرے لیے جب تک تو زندہ ہے یہی روزی ہوگا کہ تو کہتا رہے، یعنی کوئی مجھ کو نہ چھوئے، اور یہ علامت تیرے فرزندوں میں بھی باقی رہے گی تاکہ لوگ تم کو پہچانیں اور تمہارے فریب میں نہ آئیں۔ چنانچہ آج تک اولاد سامری مصر و شام میں مشہور ہیں اور ان کو لوگ لامساس کہتے ہیں۔ غرض کہ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ سامری کو مار ڈالیں، لیکن خدا نے وحی فرمائی، اس کو قتل نہ کرو کیونکہ وہ سخی ہے۔